اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کا کردار۔ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کا کردار اور مسجد کی اہمیت۔ معاشرہ اور فرد یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی فرد اگر معاشرے سے الگ ہو جائے تو وہ بے حقیقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، اور اسی طرح کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بغیر افراد کے قائم نہیں ہوتا۔ گویا کہ افراد جب زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو اس سے ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اب وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر معاشرے کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ ان کی تہذیب ہوتی ہے، کچھ ان کی ثقافت ہوتی ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی تشکیل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل مدینہ کے اندر تشکیل دی، اور اس کے نمایاں خد و خال اور نمایاں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر دی۔ الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر توفیق اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر فرد کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح دونوں کے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے۔ جب بھی کوئی مسلمان، کوئی شخص، کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اس کے اوپر لازم ہوتی ہے وہ نماز۔ ہر فرد پر نماز فرض ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں اور نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ نہ دینا شروع کر دیں۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کلمہ پڑھ کر نماز ادا نہیں کرتا ہے تو ان کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے، ان کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے کی تشکیل فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح پر مبنی ہے، اور افراد کی اصلاح کا سب سے پہلا نقطہ ہے وہ نماز ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ کے اوپر نماز ضروری ہو گئی۔ فرد پر نماز ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تنہا کہیں پر موجود ہے، صحرا کے اندر، دریا کے اندر، سمندر میں، پہاڑوں کے اندر، جہاں پر اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ اکیلا نماز پڑھے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ اذان کہے اور باقاعدہ جماعت کروائے، اکیلا آدمی جماعت کروائے، اس کی اقتداء میں اللہ کے فرشتے آ کر نمازیں پڑھیں گے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور اگر کہیں پر 2 لوگ ہو گئے ہیں تو وہ جماعت کروائیں گے، 3 لوگ ہو گئے ہیں تو وہ جماعت کروائیں گے، یعنی ایک سے زائد جتنے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے افراد جمع ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا چلا جائے گا، تو پھر ان کے اوپر نماز با جماعت فرض ہو جاتی ہے، ان کے اوپر نماز با جماعت فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب اسلامی معاشرے کا آغاز ہی اور اسلامی معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہی نماز با جماعت سے ہو رہا ہے،
تو واضح بات ہے کہ یہ نماز با جماعت ہم نے خلا میں نہیں پڑھنی ہے، یہ ہم نے خوابوں میں نہیں پڑھنی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک جگہ چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک مخصوص عمارت چاہیے جہاں پر نماز با جماعت کا فریضہ جو ہے وہ مسلمان ادا کر سکیں. اور وہ جگہ کیا ہے؟ جس کا نام اسلام کے اندر مسجد ہے، سجدہ گاہ، جس کے اندر مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر عبادت گاہ کا تصور اللہ نے شروع سے ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا تو انہوں نے بھی آ کر سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیر کی وہ بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد جو سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کی وہ بیت اللہ ہے. اللہ رب العزت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، لوگوں کے اندر، میرے ماننے والوں کے اندر ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ سارے مل کر میری عبادت کریں، مجھے یاد کریں، میرے قرآن کی تلاوت کریں اور جو کچھ میں نے ان کو بتلایا ہے اس کے اوپر عمل کریں. اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کروایا. آج جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی وہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اللہ کے نبی کے دور میں یا اسلام کا جو ہم سے تقاضا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. آج فلسطینی اور فلسطین کے اوپر اسرائیل کی ظالمانہ اور بربریت پر مبنی جو مسلسل کارپٹ بمباری ہو رہی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کہاں ہیں ہمارے 57 اسلامی ممالک؟ کہاں ہیں ان کی افواج؟ کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ وہ کفر کے لیے تو سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ان اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے اور دنیا کی دوسری مسجد کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کے لیے جہاں پر اللہ کے نبی نے نمازیں ادا کی اور پھر سارے انبیاء کرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی معراج کے موقع پر، تو اللہ رب العزت جو ہیں ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں، جو جس طرح جتنا ساتھ دے سکتا ہے اس کو ساتھ دینا چاہیے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. بات یہ ہے کہ مسجد یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کا سارا دار و مدار وہ مسجد کے اوپر ہے. اگر ہم نماز با جماعت ادا کریں گے تو وہ مسجد میں ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بے شمار فضائل بیان کیے. ایک حدیث سے مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور تم میں سے کوئی شخص روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل یا کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ایک شخص اگر 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں اور برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے اس بندے نے 5 مرتبہ غسل کیا اور کوئی میل کچیل باقی نہیں رہی تو اس کے بھی سارے گناہ دھل جاتے ہیں، کوئی گناہ اس کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے. تو عزیز دوستو، مسجد جو ہے یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. اس کے بغیر اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہی نہیں پا سکتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جب آپ مکہ میں موجود تھے تو آپ بیت اللہ کے اندر نمازیں ادا کیا کرتے تھے. بعد میں جب کافروں کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے سختیاں اور مختلف اذیتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر مسجد کا ایک اس کو نام دے کر دار ارقم کے اندر اپنی عبادات اور اپنی نمازیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان اور اسلام کی توفیق دی تو اس کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں نے بیت اللہ میں نمازیں شروع کر دی. پھر جب حالات مکہ کے اندر تنگ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے
تو وہاں بھی آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھا، وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے جا کر مسجد کے حوالے سے پلاننگ کی، جگہ خریدی گئی، وہاں پر مسجد بنائی گئی، اور پھر آپ کے جتنے گھر تھے یا آپ کی خواتین، جتنی آپ کی ازواج مطہرات تھی، ان کے جو حجرے تھے وہ بھی سارے مسجد کے ارد گرد، یعنی ان کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے۔ تو مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، یہ مسلمانوں کی اصلاح کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بے شمار فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ مسجد کی آبادی یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو شخص مسجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی شخص ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا، مدینہ کے اندر ہی مختلف محلوں کے اندر بے شمار مساجد جو ہیں وہ وجود میں آ گئیں۔ پھر اسی طرح جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا، عرب سے جب باہر نکلا تو جہاں بھی مسلمان جاتے تھے سب سے پہلے وہاں پہ جا کر مسجد تعمیر کرتے تھے۔ اور آج کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر، اور ہر جو بھی چند آپ کہہ لیں کہ چند گھروں پر مشتمل جو چھوٹی سی بھی بستی ہے وہاں پر مسجد موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ غیر اسلامی ممالک میں جہاں پہ چند مسلمان موجود ہیں انہوں نے بھی اللہ کا گھر مسجد بنائی ہوئی ہے۔ مسجد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ مسجد ہمیں روحانی غذا مہیا کرتی ہے، جس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہے اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے مقاصد کو پورا کرنا، وہاں سے جا کر روحانیت اور روحانی غذا حاصل کرنا، یہ ہمارے وجود کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی مساجد ہیں، تم ان مسجدوں میں جب جاؤ تو وہاں پہ جا کر کچھ نماز پڑھ لیا کرو، تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرو، کچھ تلاوت کر لیا کرو، کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ تو یہ مساجد کا ایک جال، مساجد کا ایک پورا سلسلہ، یہ اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرے کا لازمی حصہ ہے۔ اور پھر جس معاشرے کے اندر یا جس بستی کے اندر، جس گاؤں اور دیہات کے اندر مسجد نہیں ہے وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کیسے اپنی عبادت پوری کریں گے؟ وہ کیسے صبح و شام کے اذکار کریں گے؟ وہ کیسے ساری نمازیں ادا کریں گے؟ تو عزیز دوستو، اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر تراویح ہے، پھر ہفتے کے اندر جمعہ ہے، پھر اس طرح عیدین کی نمازیں ہیں۔ یہ ساری کہاں ہم کر سکتے ہیں؟ یہ مسجد کے اندر ہوں گی۔ اور ہر فرد، ہر مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ مسجد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو جب مسجد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے تو پھر مسجدیں بنانا، مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی تعمیر، مسجد کے اخراجات کو پورا کرنا، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 لوگ وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کو محبت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، مسجد کے معاملات کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال رکھ رہا ہے، مسجد میں آ جا رہا ہے، کبھی مسجد کی طرف جا رہا ہے، کبھی مسجد سے آ رہا ہے، فاشہدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔
تو مسجد میں آنا جانا بھی ایمان کی علامت ہے، مسجد میں بیٹھنا، مسجد کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ، جو شخص صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے یا شام کے وقت مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے اپنی خاص مہمان نوازی جو ہے اللہ اس کے لیے تیار کریں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جو شخص مسجد میں گیا وہ اللہ کا مہمان ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خصوصی اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ وہ کیسا عظیم شخص ہوگا؟ ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کی طرف اللہ دیکھنا ہی پسند نہیں کریں گے، اور ایک وہ ہوگا جس کی مہمان نوازی اللہ کر رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آج کوئی بڑا آدمی ہماری مہمان نوازی کر دے، ہمیں اپنے گھر دعوت دے دے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم دنیا کے بہت بڑے انسان ہیں، ہم بڑے معزز ہیں، بڑے محترم ہیں۔ لیکن جس کو خالق کائنات، مالک ارض و سما، بادشاہوں کا بادشاہ، ہمارا خالق، مالک اور رازق جس کی مہمان نوازی کر رہا ہے، اس کی کیا ہی شان ہے اور اس کا کیا ہی مقام ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اندھیرے ہوں گے تو مسجدوں کی طرف آنے جانے والوں کو نور تام، مکمل روشنی کی آپ خوشخبری سنا دیں۔ تو عزیز دوستو، یہ مسجد، اس کا ایک دینی کردار ہے جو ہماری نماز کے ساتھ، ہماری تراویح کے ساتھ، ہمارے خطبہ جمعہ کے ساتھ، ہمارے عیدین کے ساتھ، نماز با جماعت کی فضیلت کے ساتھ، ان سارے اعمال کے ساتھ جو مبنی ہے، یہ سارے اعمال بغیر مسجد کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو کیسے ہے ایک معاشرہ جو بغیر مسجد کے جو ہے وہ تشکیل پا جائے اور پھر اس کو اسلامی معاشرہ کہا جائے؟ مساجد یہ اسلام کا شعار ہیں، اسلام کی علامات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو صبح کے وقت حملہ کیا کرتے تھے، رات کو بستی کے باہر ٹھہر کر انتظار کرتے، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ دیکھو کیا اس بستی میں کوئی مسجد تو نہیں ہے، یا پھر یہاں سے کوئی اذان کی آواز تو نہیں آئی۔ اگر وہاں سے اذان کی آواز آ جاتی، وہاں مسجد نظر آ جاتی، تو آپ وہاں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ تو بالکل مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو گویا کہ مساجد یہ کسی بستی کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل پر دلالت کرتی ہیں۔ جو غیر اسلامی معاشرے ہوتے ہیں وہاں مساجد نہیں ہوتے ہیں، وہاں جوے خانے ہوتے ہیں، وہاں قبہ خانے ہوتے ہیں، وہاں پر دیگر ان کی اپنی ثقافتی اور تہذیبی یلغاریں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی وہاں پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو مساجد نظر نہیں آئیں گی۔ تو اسلامی معاشرے میں مسجد کا ایک تو یہ دینی کردار ہے جس کے بغیر ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز با جماعت کے فضائل پر مبنی احادیث کو دیکھیں تو وہ سینکڑوں میں ہیں، لیکن وہ نماز با جماعت کب قائم ہوگی؟ جب مسجد موجود ہوگی، وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور نماز با جماعت جو ہے وہ ادا کریں گے۔ مسجد کا ایک دوسرا کردار جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہ ہے تعلیمی کردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد نبوی تعمیر کی، وہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ وہاں اصحاب صفہ، وہ صحابہ اکرام جن کے گھر بار نہیں تھے، وہ سارا دن مسجد میں رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، احادیث سیکھتے، اور پھر یہی صحابہ اکرام جو ہیں پوری دنیا کے اندر معلم بن کر، پوری دنیا کے اندر دین کے داعی بن کر، دین کو پھیلانے والے بن کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور انہوں نے قرآن و حدیث اور دین کی وہ چیزیں جو ضروری ہیں اور دین کے احکام دنیا تک پہنچائے۔ تو مسجد جو ہے یہ ہماری تعلیم کا بھی ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے کہ آج بھی مساجد کے اندر دروس کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے عوام کی اصلاح بھی ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب مساجد کے پاس سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وسائل دیتے ہیں، تو یہ سلسلے آگے بڑھ کر درس نظامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایک پورا ادارہ بن جاتا ہے۔ تو آج یہی مدارس اور یہی مساجد کی برکتیں ہیں کہ آج ہمارے اندر دین موجود ہے، ورنہ روس کی حالت آپ دیکھ لیں، وہاں کے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کیا ہوتی ہے، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ وہاں پہ
قرآن مجید کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی کتابیں ہمارے سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بخوبی اور بأحسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر مساجد کا بہت بڑا کردار ہے تعلیم کا۔ ہمارے پاس بھی الحمدللہ یہاں پہ بچے حفظ کر رہے ہیں، یہاں درس نظامی کا سسٹم بھی موجود ہے۔ تو یہ مساجد ایک نہیں، ساری مساجد میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جتنی مساجد ہیں ہر مسجد کے اندر ترجمہ قرآن کی کلاس ہونی چاہیے، حدیث نبوی کے جو درس ہے اس کی کلاس ہونی چاہیے، اور پھر اسی طرح حفظ کی کلاس ہونی چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تعلیمی کردار، آج اگر ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے، ہم اسلام سے متعارف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اسلام کی کچھ رمق اگر آج ہمارے اندر موجود ہے تو یہ ان مساجد کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ کو باہر سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر سوائے بے حیائی اور فحاشی اور وہاں پر وہی جو انگریزی معاشرہ جو ہے اور وہاں کا مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے، آپ کو اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا۔ آج بچوں کی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مساجد کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنے بچوں کو مساجد کے اندر بھیجنا ہوگا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالنی ہوگی۔ ورنہ آپ دنیا کی جتنی مرضی تعلیم دے لیں، MBBS کروا لیں، MBA کروا لیں، جتنی PhD کروا لیں، ان کو جتنی بھی کمرشل ڈگریاں ہیں وہ ساری ان کو دلوا لیں، لیکن یاد رکھیں جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی قبر پہ آ کر آپ کا بیٹا دعا نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کیسے دعا کرنی ہے۔ اور بھائی کم از کم اتنا اپنے بچوں کو دین ضرور سکھا دیں کہ کل کو آپ اللہ کے پاس چلے جائیں تو آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے نیکیاں پیچھے سے دھڑا دھڑ نیکیاں بھیجنے کا ذریعہ ہو۔ اب آپ کے عمل تو بند ہو جائیں گے لیکن آپ کا بچہ آپ کو نیکیاں مسلسل بھیج رہا ہوگا۔ اور مسجد کا ایک اور بڑا کردار وہ سماجی کردار ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا، معاشرے کے وہ فقراء اور غریب مسلمان بھائی جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا، ان کے علاج معالجہ کے لیے کوششیں کرنا، ان کو راشن مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مسجد کا یہ بھی بڑا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، غریب لوگ تھے، اللہ کے نبی نے ان کے کپڑوں کو دیکھا، پھٹے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ ان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو، ہر بندہ جو ہے اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ فنڈ لا رہا تھا، حصہ ڈال رہا تھا، حتیٰ کہ چیزوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈھیر جمع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے وہ سارا جو بھی مال اور جو کچھ بھی اناج دانہ اکٹھا ہوا اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ تو یہ مسجد جو ہے، مسجد کے اندر ہر طرح کا جو ہے رفائی کام، یہ بھی مسجد کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ پہلے تو مساجد میں امام وہ ہوتے تھے جو خلافت کا امام ہوتا تھا، وہی مسجد کا بھی امام ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہے وہ بس اس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ریاست کے بھی امام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے بھی امام تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سیدنا عثمان، سیدنا علی، عمر بن عبدالعزیز، خلفائے راشدین جہاں خلافت کے امام تھے وہاں پر وہ مسجد کے مصلی کے بھی امام تھے۔ جو گورنر ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں وہ بھی مسجد کے مصلی کے امام ہوتے تھے۔ او بھائی جب مسجد کا امام ہی خلافت کا امام ہو تو آپ بتائیں معاشرے میں کوئی غریب باقی رہے گا؟ کوئی پریشان، بے حال، بیوہ، یتیم پریشان رہے گا؟ وہ ساروں کے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، سب کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج استعمار نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا۔ دنیا داروں کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین داروں کو یہ سمجھا دیا جی تمہارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سے دین اور دنیا الگ ہوئے ہیں تب سے مساجد کی سرپرستی حکومت نے چھوڑ دی، مساجد کو آزاد کر دیا، بلکہ مساجد کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، مساجد کے اوپر مختلف بلا وجہ ٹیکسز کی بھرمار کرتے ہیں۔ اب مساجد کے اندر ٹی وی ٹیکس بھی آ رہا ہے، ریڈیو ٹیکس بھی آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں دفاتر کے اندر جو بھی مطلب وابٹا کے لوگ ہیں، اہلکار ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ مساجد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھیج رہے ہیں،
کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بھیج رہے ہیں، تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہی آج ہمارے جو ہے محکوم ہونے کے، مغلوب ہونے کی جو اسباب ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے مسجد کو وہ مقام اور وہ مرتبہ جو ایک بنیادی مقام تھا، اللہ کے نبی کے دور میں مسجد ہی چھاونی تھی، مسجد ہی پارلیمنٹ بھی تھی، مسجد ہی جو ہے عدالت بھی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے سارے فیصلے مسجد میں کرتے تھے، اور اگر کسی کے اوپر کوئی حد لاگو کرنی ہوتی تھی وہ بھی مسجد میں فیصلہ ہوتا تھا۔ یہ آپ کہہ لیں سپریم کورٹ بھی مسجد تھی، پارلیمنٹ بھی مسجد تھی۔ معاشرے کے جتنے مسائل ہوتے تھے اور مسلمانوں کے جتنے مسائل ہوتے تھے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر یہ سارے ڈسکس کیا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، اپنے جو قریبی صحابہ تھے جن کے ساتھ آپ کی مشاورت چلتی تھی، سب کچھ مسجد میں تھا، اور پارلیمنٹ کا مقام بھی مسجد کو حاصل تھا۔ لیکن آج مسجد جو ہے، نعوذ باللہ مسجد کو بہت سارے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، مسجد کے ساتھ فنڈ کی بات کیجئے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے مسجد کو نہیں دینا، کہیں اور دے دیں گے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اس طرح کی باتیں میں نے اپنے کانوں سے ان سے سنی ہیں۔ اور پھر مسجد کے بارے میں ایک عجیب تصور بنا دیا گیا ہے کہ یہ جی دہشت گردی کے مرکز ہیں، ان کے اندر جو ہے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ او بھائی، آپ لوگوں نے ہی تو مسجد کو الگ کر دیا، آپ نے مسجد کو مین دھارے سے اور مین معاشرے سے الگ کیا کیوں ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگ مسجد میں آ کر امامت کرتے؟ کیوں نہیں آپ لوگ یہ دنیا کی امامت کے ساتھ ساتھ مصلی کی امامت کیوں نہیں آپ سنبھالتے، جس طرح اللہ کے نبی کے دور کے اندر تھا؟ تو یہ مسجد کے وہ کردار ہیں، دینی کردار ہے، اسی طرح تعلیمی کردار ہے، سماجی کردار ہے اور سیاسی کردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر دوسرے ملکوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو خط لکھواتے تھے، یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر سارا کام ہوتا تھا۔ اگر کسی دوسرے ملک کا وفد آتا آپ کو ملنے کے لیے، کوئی سفیر آتا، تو وہ بھی اللہ کے نبی اس کو مسجد کے اندر ہی ملتے تھے، وہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، سارے معاملات وہاں پر ہی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ مسجدیں، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی معاشرے کے اندر ہماری معاشرے کی تشکیل کا بنیادی مرکز ہیں، بنیادی اکائی ہیں۔ یہ ہماری دینی تربیت، یہ ہماری تعلیمی میدان کے اندر فروغ، یہ ہماری سیاسی، ہماری سماجی تمام قسم کی ضروریات جو ہیں وہ مسجد کے اندر پوری ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسجد کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت سارے بھائی جانتے ہیں ہم یہاں پر غریب لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، اور صرف جسمانی غذا کے ساتھ صرف ایک کام نہیں کرتے بلکہ ان کو روحانی غذا بھی دیتے ہیں۔ جو فیملیاں راشن لیتی ہیں ان فیملیوں کو ہم یہاں پر تعلیم بھی دیتے ہیں، ہر اتوار کو ان کی فیملیاں یہاں پر آتی ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ ہماری محدود سی ایک کوشش ہے۔ 30 فیملیاں اس وقت جو ہے ان کو راشن دیا جا رہا ہے، فری میں راشن دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک ڈسپینسری شروع کی ہوئی ہے، غریب لوگوں کا علاج معالجہ معمولی سی فیس پر ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسجد کو وہ مقام دیں، ہم مسجد کو وہ ایک بنیادی نقطہ بنائیں، وہ مرکز بنا دیں جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو عطا کیا تھا۔ تو بھائی آئیں بڑھیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم بلوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، حکومت اتنے بل بھیج دیتی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس 30 فیملیوں کا راشن ہے، ہم 35 کر دیں، ہم اس کو 40 کر دیں، ہم اپنی فری ڈسپینسری کو آگے بڑھائیں، اس کو ہاسپٹل تک لے کے جائیں، ہمارے پاس ایمبولینس موجود ہو، ہم مریضوں کو آگے پیچھے منتقل کریں، ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے ہم اس کو اور آگے بڑھائیں۔ لیکن مہنگائی کے اس دور کے اندر اور قیمتی جو یہ جو بجلی کے بلوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بل آ رہے ہیں، تو بھائی ہم پھر آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم مسجد کے بارے میں کوشش ضرور کرتے ہیں جتنی اللہ نے ہمت اور توفیق دی ہے، لیکن اگر معاشرہ، حکومت نہیں کر رہی، معاشرہ، آپ بھائی، آپ جیسے دوست ہمارے دست و بازو بن جائیں، ہمارے کام کو دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ خرچ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے نہ خرچ کریں، ہمارے کام کو دیکھیں، ایک ایک مد کو آ کر دیکھیں، ایک ایک چیز کا حساب ہم سے لیں، ہر چیز کی پوری کیا ہوتا ہے آڈٹ کریں، چیک کریں کہ ہم خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ مسجد کا جو مقام تھا، مسجد کا دینی مقام، مسجد کا تربیتی اور تعلیمی نظام، مسجد کا سماجی اور سیاسی نظام
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا، جو مدینہ سے آگے پھر چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین تک آگے چلا، حتیٰ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے جو خلفاء تھے، اگرچہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد کی امامت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں، اگر پاکستان کا صدر جو ہے وہ مسجد کا امام ہو تو مسجد کے کسی مسئلے میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ کبھی بلوں کا مسئلہ بنے گا؟ کبھی تنخواہوں کا مسئلہ بنے گا؟ اور بھائی انہوں نے تو جان ہی چھڑوا لی ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم نے اس کو ایسے نہیں چھوڑنا، جتنی ہم کے اندر استطاعت ہوگی، طاقت ہوگی، ہم انشاءاللہ مسجد کو وہ مقام عطا کریں گے اور مسجد کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ مسجد کو ہم پارلیمنٹ جیسا ایک مشاورتی سسٹم بھی دیں گے، مسجد کے اندر ہم سارے محلے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم کر سکیں۔ باقی اس میں یہ واضح بات ہے، اکیلا فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتے ہیں، ایک ایک ہوتا ہے اور دو 11۔ یہ تو ایسی ہوتا ہے کہ ساتھی ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ایک آدمی نکلتا ہے، پھر اس کے بعد آگے معاملات چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مسجد کے اس مقام کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق اس کو تعاون کرنے، اس کو آباد کرنے، اس کے اندر یہ سارے معاملات کو سر انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب